الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام، رفقاء گرامی اور عزیز طلباء، آج یقیناً یہ میرے لیے بڑی سعادت، مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج اس ادارے میں حاضری کا موقع ملا، اور یقیناً دل سے بڑی خوشی ہوئی اور دل سے آپ حضرات کی قدر ہوئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے رفقاء گرامی کو، اپنے ساتھیوں کو، جناب مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم، مولانا مفتی محمد نعیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اسی طرح جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، مولانا ہارون صاحب، مولانا اظہر صاحب، ان حضرات کو اور ان کے علاوہ جو دیگر حضرات ہیں، ان سبھی حضرات کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خیر کے کام کا آغاز کیا اور آپ نے انتھک کوششیں اور محنتیں کی، اور اپنی قد و کاوش میں کسی اعتبار سے آپ حضرات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یقیناً اساتذہ کی محنت رنگ لاتی ہے، اور اساتذہ کی محنت کا اندازہ ان کے طلباء کو دیکھ کر ہوتا ہے، ان کے نظم و نسق کو دیکھ کر ہوتا ہے، ان کا قرآن سن کر ہوتا ہے، ان کا چال چلن اور رہن سہن، طور طریقہ، آداب، یہ سب دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات جو اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں، سبھی بچے قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ خوب پھلے پھولے، سدا بار رہے اور روز بروز ترقی کی طرف بڑھتا رہے. عزیز بچوں، میں نے قرآن پاک کے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. عزیز بچوں، یہاں کا رہن سہن اور یہاں کی تعلیم اور اتنے ماہر اساتذہ کا ملنا، یہ آپ کے لیے ایک خوش آئند اور سعادت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے چراغ آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے ایسے چراغ عطا فرمائے ہیں، ایسے قندیل عطا فرمائی ہیں جو روشنی کا کام دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات عزیز بچوں یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں۔ طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کی طلب کرنے والا۔ آپ طالب علم ہیں، علم کی طلب کرنے والے ہیں، علم کو حاصل کرنے والے ہیں، علم کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ کرام سے، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله۔ علم اپنا تمہیں کچھ حصہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تم اس کو اپنا سب کچھ دے دو۔ عزیز بچوں، آج دنیا پیاسی ہے اچھے علماء کی، صلاحیت مند علماء کی، فائق ترین علماء کی، کام کرنے والے علماء کی، جو کام کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، امت کے لیے فکر رکھنے والے ہیں، ایسے علماء کی ضرورت ہے جو علماء عوام کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر سکیں۔ اور ایسے علماء اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے علماء اور اعلیٰ صفات کے حامل علماء انشاءاللہ اس ادارے سے پیدا ہوں گے اور اس ادارے کا نام بھی روشن کریں گے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اپنے علاقے کا نام روشن کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ عزیز بچوں، علم کی طلب جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر علمی استعداد اور علمی ترقی بڑھے گی۔ آپ نے سنا ہوگا اندلس کے ایک شیخ تھے جن کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد۔ اندلس کسی زمانے میں اسلامی وہاں حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی 800 سال تقریباً حکومت رہی ہے۔ بقی الدین ابن مخلد کو شوق ہوا علم حاصل کرنے کا۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے ہیں اور ان کا درس حدیث ہوتا ہے، لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کے پاس آتے ہیں، کئی سو کلومیٹر پیدل چل کر انہوں نے طے کیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے ان کو نظر بند کر دیا تھا، کچھ دن جیل میں رکھا، پھر ان کو گھر میں مقید کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ نہ آپ سے کوئی مل سکتا ہے نہ آپ کسی سے مل سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بقی الدین ابن مخلد جو علم کی طلب کے لیے آئے تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی، کسی سے پتہ پوچھا اور کہا کہ مجھے ان کے گھر تک پہنچا دو۔ سب نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے گھر تک آپ کو پہنچایا اور پولیس کو خبر ہو گئی تو ہمیں تکلیف پہنچائی جائے گی، ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ مجھے اشارے سے ان کا گھر بتا دو۔ کسی نے اشارے سے ان کا گھر بتایا تو بقی الدین ابن مخلد نے اپنا حلیہ ایک بھکاری نما شخص کا بنایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے یہ صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ اس زمانے میں مانگنے کا انداز ہوتا تھا، اجرکم علی اللہ، مجھے کچھ چاہیے تمہیں اجر اللہ دے گا۔
چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی آواز میں درد محسوس ہوا تو اپنے گھر کے اندر سے نکلے اور کچھ پیسے اس کو دینے چاہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ پیسے نہیں چاہیے، بلکہ میں تو علم کا متلاشی ہوں، علم کا حریص ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا، حکومت کو علم ہو گیا تو تمہیں پریشان کریں گے، مجھے بھی پریشان کریں گے۔ چنانچہ اس شخص نے یہ کہا کہ حضرت آپ، میں اسی لباس میں آؤں گا، اسی حلیے کے ساتھ آؤں گا، یہی صدا لگاتا ہوا آؤں گا، آپ مجھے 2 حدیث 3 حدیث روزانہ سنا دیا کریں، میں اس کو یاد کر دیا کروں گا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی آس پاس ہے تو مجھے آپ پیسے دے دیجیے گا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ عزیز بچوں، اس طریقے سے بقی الدین ابن مخلد نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے رہے۔ پھر وقت پلٹا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رہائی نصیب ہوئی، بادشاہ وقت تبدیل ہوا، اور پھر وہ بادشاہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، آزمائش کا دور ختم ہوا، ان کا درس حدیث پھر سے شروع ہوا۔ یہ بقی الدین ابن مخلد پھر وہاں ان کے حلقہ درس میں بیٹھے اور سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بقی الدین تم سب سے آگے آ جاؤ، اور فرمایا سب لوگوں سے کہ اصل علم کا حریص تو یہ شخص ہے، اصل علم کی طلب کرنے والا تو یہ شخص ہے۔ عزیز بچوں، اس طریقے سے ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے علم حاصل کیا، اور جب طالب علم کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ لگن ہوتی ہے اور یہ محنت ہوتی ہے تو یہ محنتیں رنگ لاتی ہیں۔ عزیز بچوں، آپ ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو، اور چھوٹی عمر میں بچہ اپنا ایک مقصد بنا لیتا ہے، اپنی ایک نیت رکھتا ہے، ایک عزم مصمم رکھتا ہے۔ آپ کا جو عزم ہوگا، آپ کا جو حوصلہ ہوگا، آپ کے اندر جو بلند ہمتی ہوگی، وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ ایک بچہ بڑے ہو کر کامیاب بنتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے بہت بڑا عالم بن گیا، فلاں شخص ہے کہ وہ بڑا انجینئر بن گیا، فلاں شخص ہے جو اتنے بڑی صلاحیتوں کا مالک ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسے؟ نہیں، اس بچے نے اپنے بچپن میں محنت کی، اور محنت کرتے کرتے وہ اس درجے پر پہنچا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے علم کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے اتنے بلند درجے پر فائز کیا تھا کہ دنیا ان کی قدر کرتی تھی۔ ہندوستان کہیے یا بیرون ہند کہیے، سعودی عرب میں حضرت تشریف لے جاتے تھے تو جو بادشاہ وقت ہوتا تھا وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا تھا، ان کے کار کا دروازہ خود کھولتا تھا، مولانا کو پہلے بٹھاتا تھا، بعد میں پیچھے خود بیٹھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چابیاں ان کو دلوائی تھی۔ تو یہ اعزاز اور یہ اکرام اس علم دین کی برکت سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ عزیز بچوں، دنیا پیاسی ہے، دنیا ضرورت مند ہے، دنیا طلبگار ہے، دنیا چاہتی ہے، آرزو رکھتی ہے، ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ ہزاروں علماء پیدا ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، ہزاروں علماء ہر سال پیدا ہوتے ہیں، ہر سال فارغ ہوتے ہیں، آخر وہ علماء کہاں ہیں جو اس امت کی آبیاری کر سکے، اس امت کی زبوحالی میں آگے بڑھ سکے اور اس امت کو ترقی دے سکے،
اس امت کے مسائل کو حل کر سکے۔ عزیز بچوں، ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی محنت کرتے رہیں، رات دن ایک کر دیں محنت کرنے کے لیے، اس کو اپنا اوڑھنا، اس کو اپنا بچھونا بنا لیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مطالعہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا جس میں موم بتی کی روشنی میں لوگ پڑھا کرتے تھے، لائٹ وغیرہ نہیں آیا کرتی تھی، تو مولانا رات میں مطالعہ کرتے تھے۔ والد صاحب غصہ ہوتے تھے کہ رات بہت ہو چکی ہے، تم ابھی تک پڑھ لو، بیمار ہو جاؤ گے، لیکن مولانا والد صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موم بتی غل کر دیتے تھے، بجھا دیتے تھے۔ لیکن جیسے محسوس ہوا کہ والد صاحب دوسرے کمرے میں سو چکے ہیں، پھر موم بتی جلاتے تھے اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر اللہ نے کس مقام پر پہنچایا، دنیا کے لحاظ سے انہوں نے کہاں تک دنیا کو پہنچایا، اور دنیا کی خدمت کی، علوم دین کی خدمت کی، علوم شریعہ کی خدمت کی۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ کسی جگہ پر بھی روزانہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کچھ وقت اپنا اللہ کے ذکر کے لیے خاص کریں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہ اپنا معمول بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے دلوں کو تر و تازگی حاصل ہوگی، آپ کے ذہنوں کو تازگی حاصل ہوگی، اور پھر اپنا جائزہ یہ لیں کہ میں نے علم کے اعتبار سے آج کیا ترقی کی ہے، کیا میں نے کھویا ہے اور کیا میں نے پایا ہے۔ ہم اس اعتبار سے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ میں سبھی بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کا ماشاءاللہ انتخاب کیا۔ یہ ادارہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے موزوں ہے، لیکن عزیز بچوں، ادارہ نام ہے اساتذہ کا، ادارہ نام ہے اساتذہ اور طلبہ کا۔ ماشاءاللہ یہاں بڑی خوشی ہوئی کہ اساتذہ بھی اللہ نے صلاحیت مند عطا فرمائے ہیں، اور طلبہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، ہر اعتبار سے خیر خوبی کے مالک ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بڑھتے رہیے، رواں دوا رہیے، انشاءاللہ یہ ادارہ پھولے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اس کے ذمہ داروں کو قبول فرمائے، اس کے اساتذہ کو قبول فرمائے، اس کے مبصرین کو، اس کے معاونین کو، محلے والوں کو جو اس ادارے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔